الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن جود الکرم علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اس کو سمجھا. اب انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کا کلام سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی بھی توفیق دی اور اپنے محبوب کے بھی کلام کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق دی. یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل ہے، اس کا بے پناہ شکر ہے، اور ہم سب مل کر اپنے کریم رب کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی. یہ حدیث پاک مشکات شریف کتاب الایمان. وعن عبادة بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من اصحابه بایعونی علی اللہ تشرک باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم الی آخر الحدیث. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ، اس حال میں کہ حضور کے پاس صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی. یعنی یہ بات جو حضور فرما رہے ہیں یہ صحابہ کی جماعت تھی. جماعت صحابہ سے میرے آقا فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے سرکار؟ صحابہ سے فرمایا کہ بایعونی، اے میرے صحابہ مجھ سے بیعت کرو. کیا فرمایا سرکار نے؟ بایعونی، اے میرے صحابہ میرے ہاتھ پر کیا کرو؟ بیعت کرو. بیعت کیا ہے؟ بیعت اصل میں ایک معاہدہ، عہد ہے. عہد کرنے کو بیعت کرنا کہتے ہیں. دیکھو بیعت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا بیعت اسلام. صحابہ تو حضور کے مرید پہلے سے تھے، تو یہ تو مسلمان تھے، صحابی بنے. حضور کے ہاتھ پر تو انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت اسلام کر لی، تو ہی تو حضور کے مرید بنے اور حضور کے صحابی بنے. ایک بیعت اسلام کر لی تھی. بیعت کئی طرح سے ہوتی ہے. بیعت اسلام ہوتی ہے، بیعت جہاد ہوتی ہے، بیعت تقویٰ ہوتی ہے. یہاں جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرما رہے ہیں بایعونی، لفظ بیعت ہے. میرے صحابہ مجھ سے بیعت کرو. تو بیعت اسلام مراد نہیں، چونکہ پہلے مسلمان تھے، بیعت تو کر چکے تھے، صحابہ تھے، کوئی کافر سے خطاب تو نہیں ہو رہا. دوسری بیعت ہے بیعت جہاد، وہ بھی نہیں، چونکہ یہ موقع بھی جہاد کرنے کا نہیں تھا جس وقت میرے آقا کلام فرما رہے ہیں. تیسری بیعت ہے بیعت تقویٰ، جو ہم کہتے ہیں نا کسی پیر سے مرید ہوتے بھی، آپ سمجھ لیں کسی شیخ سے ہم مرید ہوتے ہیں. اب تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ ہم کے ہاتھ پر ہم عہد کرتے ہیں. مرید ہونا مانے عہد کرنا ہوتا، وعدہ کرنا. شیخ ہم سے وعدہ کراتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے، اہل سنت پر قائم رہیں گے، چوری نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم کو پیر صاحب، اگر آپ مرید ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کی پیر نے آپ کو یہ پڑھایا ہوگا. آپ کہو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نماز نہیں قضا کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بیعت تقویٰ. یہی بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لے رہے ہیں. دیکھو آگے بیعت کس بات کی تھی؟ بیعت تقویٰ. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. حالانکہ وہ صحابہ تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کا تصور بھی نہ تھا، لیکن حضور عہد کروا رہے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی ایسا مت کرنا. ابھی تو نہیں کر رہے، نہ کرو گے، لیکن حضور ایک عہد لے رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرنا. فرمایا ولا تزنوا، زنا نہ کرنا. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لوگ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے. اور آج بھی زمانے جاہلیت لوٹ آیا ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ ماں کے پیٹ میں انجیکشن دواؤں کے ذریعے سے
قتل کر دیتے ہیں۔ دیکھو ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، آپ کو زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھیں یہ بتا دیتے ہیں، ایک ضمنی بات ہے لیکن اہم چیز ہے، آپ کو خاص کر چونکہ اس فیلڈ سے زیادہ وابستہ ہے، کہ میں نے تفسیر میں پچھلے درس میں یہ بات بتائی تھی کہ جب وہ مادر رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو 4 ماہ تک اس کے اندر روح نہیں پھونکی جاتی ہے، روح نہیں پڑتی ہے۔ 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پانی کا قطرہ۔ 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، جمع ہوا خون، اس کے بعد گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی چڑھتی ہے۔ کل 4 مہینہ گزر جاتا ہے۔ 4 مہینہ جب گزر جاتا ہے پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اگر کسی عورت کو حمل ہے تو 4 مہینہ گزر گیا، اب روح پڑ گئی نا، اب کتنی بھی مجبوری ہو عورت کو، کتنی بھی پریشانی ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کو بچے کو تکلیف ہو، ڈاکٹر بتائے تمہارا بچہ خراب ہے، گرا دو، یہ کر دو، کسی بھی صورت میں یاد رکھنا اگر بچے میں روح پڑ گئی اور وہ زندہ ہے، آج تو مشینری کو دورے سے معلوم پڑ جاتا دھڑکن چل رہی ہے نا، تو کسی بھی صورت میں کتنی بھی مجبوری ہو، عورت کے جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بچے کو مار نہیں سکتے ہیں، کسی انجیکشن یا دوا کے ذریعے سے گرا نہیں سکتے ہیں۔ اگر گرائیں گے تو یہ قتل اولاد کے حکم میں آئے گا جو حرام ہے، جو حضور عہد لے رہے ہیں نا، بولا تقتلوا اولادکم، اور قرآن عظیم نے بھی فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے۔ تو زمانے جہلیت میں یہ چونکہ یہ ساری چیزیں اتنا زیادہ ترقی تھی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، لوگ پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو مار ڈالتے تھے، اب پیٹ کے اندر پیدا ہونے سے پہلے مار دے رہے، دونوں بات وہی ہے، قتل نفس وہاں بھی، قتل نفس یہاں بھی۔ تو 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی صورت میں حمل ضائع نہیں کرا سکتے، البتہ 4 مہینے سے پہلے جب تک اس کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی ہے نا، علماء نے اجازت دی ہے، اگر مجبوری کی کوئی صورت ہو ایسی کہ بچے کی مطلب خطرہ ہے، بچے کیا بھی تو اس کا تو روح ہی نہیں پڑی ہے، عورت کے لیے بعض اوقات پرابلم ہے، ایسی کوئی پریشانی ہے، چھوٹے بچے بیمار ہے، کمزور ہے، اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے خطرہ، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے نا تو اس میں پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے حمل کو گرا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد پھر کوئی صورت، یہ آپ کو خاص کر میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ جان جائیں۔ تو میں نے کیا بتایا کہ حضور یہ عہد لے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، قتل مت کرو، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور نہ اپنے سامنے گڑا ہوا بہتان لگانا، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا۔ یہ سب حضور السلام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں نا، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت تقویٰ ہے، ان تمام برائیوں سے بچتے رہنا۔ آج یہی حضور کی سنت کی اتباع میں کوئی بھی شیخ اپنے مرید سے یہی بیعت لیتا ہے جس کو ہم بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ شیخ بھی یہی کہتا ہے نا، نافرمانی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، نماز نہ قضا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ کہتے ہیں نا۔ پیر صاحب ہمیں یہ پڑھاتے، ہم یہ پڑھتے، اس کو بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ اس جو پیری مریدی کی اثر ہے نا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کی اثر یہاں ہے کہ حضور کی سنت ہے۔ یہ بات جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، غیر مقلدین، پڑھے لکھتے نہیں ہیں، جھوٹے قسم کے ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ سب شرک ہے، کفر ہے پیری مریدی۔ ارے کفر شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو سنت رسول ہے، پڑھا حدیث کہاں تم نے، کیا سمجھا؟ سنت رسول ہے یار۔ یہ دیکھو نا، حضور السلام صحابہ کو مرید کر رہے ہیں، صحابہ مرید ہو رہے ہیں، تو یہی تو ہم کرتے ہیں، ہمارے شیخ ہم سے کرتے ہیں، شیخ ہم کو مرید کرتے ہیں، ہم شیخ سے مرید ہوتے ہیں۔ اور کون سی بیعت؟ جو بیعت حضور نے صحابہ سے لی تھی کہ یہ گناہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہی بیعت تقویٰ ایک شیخ اپنے مرید سے لیتا ہے۔ یہ کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ تو حضور کی سنت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ پیری مریدی کا معاملہ میں نے بتایا کہ اہل سنت کے عقائد میں سے بھی ہے نا۔ فرمایا کہ یہ سارے بیعت دینے کے بعد اب آگے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تو تم میں سے جو اس عہد کو پورا کرے گا، جو میں نے عہد لیا کہ شرک نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جو اس عہد کو، عہد ہے کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور فرمایا کہ جو ان میں سے کچھ کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ، چوری ہے، زنا ہے، شرک ہے، بہتان ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے، فعوقب بہ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو سزا دے دی جائے۔ مثلا چوری کیا تو اس کی سزا جو اسلام میں ہے،
حد شرعی لازم میں ہاتھ کاٹ دیا گیا، زنا کیا تو کوڑے لگے گئے، بہتان لگایا تو کوڑے لگائے گئے، ٹھیک ہے نا. جو اس کی سزا ہے نا شریعت نے مقرر کی ہے حد، وہ حد اگر جاری کر دی گئی فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں سزا ملنا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب ہوا، اگر یہ گناہ جو ہے نا ان گناہوں میں سے کوئی کر بیٹھے اور قاضی اسلام اس گناہ کی جو سزا ہے اسلام میں وہ سزا اس کو دے دے، سزا پا لے، کوڑا لگا دے یا جو بھی گناہ کیا اس کی جو سزا اسلام نے رکھی ہے نا وہ سزا اگر مل گئی نا تو دنیا میں سزا ملنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اب انشاءاللہ آخرت میں اس کو مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے گناہ کیوں کیا تھا، یعنی آخرت میں اس کے لیے نجات ہے، چھٹکارا ہے. اسی لیے جانتے ہو بعض صحابہ کرام ایسے تھے نا جن سے اگر گناہ ہو جاتا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کرے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کتنی کوڑے کی سزا کتنی سخت ہے. حضرت معاذ اسلمی حضور کے صحابی ہیں، سرکار کے بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے مجھے سزا دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی سزا تو بہت آسان ہے، یہاں مل جائے گی تو آخرت میں چھٹکارا، یہاں اگر نہ ملے تو آخرت کی سزا بہت کٹھن ہے، دنیا میں لے لے. حضرت معاذ اسلم حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دے. قال بما اطہرک، کہا میں کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ قال من الزنا، کہا حضور مجھ سے زنا کا سرزد ہو گیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو. گئے معافی مانگا لیکن دل کو قرار نہ آیا جب تک حضور نہ معاف کرے. پھر آگے تھوڑی دیر کے بعد اب حضور جان تو رہے لیکن ٹال رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو، چونکہ سرکار محبت بھی بڑی کرتے تھے نا، ٹال رہے ہیں. پھر حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بعد کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کرے. کہا کس سے پاک کروں؟ کہا میرا زنا. کہا حضور زنا ہو گیا. کہا جاؤ، کہا نا اللہ سے معافی مانگو. پھر گئے، پھر دل کو معافی تو مانگ رہے اللہ سے، توبہ کر رہے، دل کو قرار نہیں مل رہا. پھر آ گئے، کہا حضور مجھے پاک کرے. حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو نہیں شراب تو نہیں پیا ہے، کہ نشے میں تو نہیں بولنا ہے، خود بخود اپنے آپ کو سزا مانگ رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے سزا کیا ہے، اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے. دیکھو تو صحابہ نے اس کا منہ سونگا، کہا حضور نشہ تو بالکل نہیں ہے اس کا. اب اتنے میں انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا. 4 مرتبہ اقرار کر لینا، حد کو لازم کر لینا اپنے اوپر. جب 4 مرتبہ اقرار کر لیا اب شریعت کا قلم چل جائے گا. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اقرار کر لیا اور یہ کوئی نشہ میں بھی نہیں ہے کہ کوئی نشہ چڑھا اس کی بنا پر بول رہے ہیں. اب اس پر حد جاری ہو، آقا نے حکم لگا دے کہ جاؤ 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے سخت ترین کوڑے ہوتے تھے. صحابہ لے کر گئے اور کھڑا کرا دیا میدان میں. کوڑے لگ رہے ہیں، جانتے ادھر کوڑے لگ رہے تھے، اللہ کے رسول مسجد میں گھوم رہے تھے بے چینی بے قراری میں. حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو تھے سرکار کی آنکھوں میں. کسی نے پوچھا حضور آپ ہی نے تو کہاں کی سزا دو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے، پیار کرتا ہوں صحابہ سے، گناہ کر بیٹھا ہے میری محبت ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے سزا تو ملنا ہے شریعت میں. اس کے بعد حتیٰ کہ وہ غالباً سنگسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، ان کا انتقال ہو گیا. جنازہ جب اٹھانا کسی نے کہا لان تان کیا معاذ نے کیا کیا، زنا کر لیا. حضور نے فرمایا کہ چپ رہو، معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے نا، اگر اس کی توبہ کو تمام لوگوں میں مخلوق میں بانٹی جائے تو سب کا بھلا ہو جائے گا، سب کا بھلا ہو جائے. اس نے خود سزا مانگی ہے. اب آپ بتاؤ کہ دیکھو نا کہ یہ دنیا میں سزا مل جانا، یہ اس کی مل جائے نا تو کیا فرمایا کہ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا. سمجھ رہے نا، کفارہ ہو جائے گا. اب آگے فرمایا کہ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اگر وہ دنیا میں اس میں سے ان گناہوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے اس کو چھپا دیا، یعنی اس کی سزا نہ ملی، پوشیدہ رکھا، تو فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو پھر یہ اللہ کے سپرد ہے. دنیا میں اگر سزا نہ ملی تو اللہ کے رحم و کرم پر ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اللہ معاف فرما دے، وَإِن شاء عَاقَبَهُ، اور اگر چاہے تو اللہ سزا دے. دنیا میں مل گئی تو کفارہ بن گئی، لیکن دنیا میں اگر سزا نہ ملی پھر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. صحابہ کہتے ہیں فَبَايَعْنَا عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے ان تمام باتوں پر حضور کے دست مبارک پر بیعت کی. صحابہ مرید بن گئے، حضور مرشد بن گئے، پیر بن گئے، اور صحابہ مرید ہو گئے حضور علیہ السلام سے. تو فرماتے ہیں کہ اس بات پر ہم نے بیعت کی. متفق علیہ،
یہ حدیث جو آپ نے سنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی حدیثوں کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا مولا جو